الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے سچا پکارنا، یعنی حاجتوں کا پورا کرنے والا اور مشکلات کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرے اور مشکلات کو دور کرے۔ جب سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے تو پھر اسی کو پکارنا چاہیے، اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اپنی ہر مشکلات میں اور مصیبت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے میں کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے قدرت میں نہ نفع پہنچانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے قدرت میں کوئی اختیاری نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کے سامنے مانگنا، دعا کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہماری حاجت پوری کریں گے، یہ ہماری مشکلات کو دور کریں گے، تو یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے کہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو وہ نتیجہ خیز ہوگا، کارآمد اور اس میں فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے دعا کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ چنانچہ جو لوگ بے ایمان ہیں تو وہ بتوں کے سامنے مانگتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتے، ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ جو مسلمان جہالت کی بنیاد پر اللہ والوں کی قبروں کے پاس جا کر مانگتے ہیں تو یہ بھی ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، لا یستجیبون لهم بشیء۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے علاوہ سے مانگنا، دعا کرنا کہ ہماری فلاں حاجتیں پوری کر دو، ہماری فلاں مشکل ہے یہ دور کر دو، کسی صاحب قبر سے مانگنا، یا کوئی غیر مسلم بت کے سامنے مانگ رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، جیسا کوئی شخص پانی کے سامنے کھڑا ہو جائے، مثلا کنواں ہے، کنویں کے پاس پہنچ گیا اور کنویں کے پاس پہنچ کر پانی سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے منہ تک آ جا، اور اس کی خوشامد کرتا ہے، میں بہت تیرے سامنے عاجزی کرتا ہوں، تو میری یہ فریاد سن لے، میری یہ درخواست مان لے اور تو میرے منہ تک پہنچ جا، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ حماقت کے علاوہ کچھ نہیں، کبھی بھی قیامت تک یہ پانی اس کی فریاد پوری نہیں کرے گا اور اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کے علاوہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، بت کے سامنے مانگتے ہیں اپنی حاجت، یا کسی صاحب قبر کے سامنے جا کر ان سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں اور مشکلات کے دور کرنے کا سوال کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے، کبھی بھی قیامت تک یہ ان کی حاجت پوری ہونے والی نہیں، مشکلات دور ہونے والی نہیں، کیونکہ ان کے قبضے میں ہے ہی نہیں۔ جیسے پانی کی قدرت میں، پانی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ جا کر اس کے منہ تک پہنچ جائے اور اس کی فریاد وہ مان لے، قبول کر لے، ایسا ہی اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جاتا ہے، جس کے سامنے مانگا جاتا ہے، ان کی مثال یہی بے فائدہ ہے۔ تو الا کباسط کفیہ، مگر جیسے کہ اپنی ہتھیلیوں کا پھیلانے والا پانی کی طرف، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی کبھی بھی اس تک پہنچنے والا نہیں، اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ جو بتوں کے سامنے مانگتے ہیں تو یہ ان کا مانگنا یہ گمراہی کے سوا، جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا جب نفع اور نقصان سب کچھ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، ذرا بھی غور نہیں کرتے، غور کرے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اللہ کو تنے تنہا رب مان لیں گے۔ وہ بات کیا ہے کہ انسانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کے قانون کی پابند ہیں، سب اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ کی مشیت سے اللہ نے جو چاہا ہے اس سے وہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتی، کہ اللہ نے اس کے لیے جو چاہا ہے اب وہ مخلوق اپنے اختیار سے کچھ بھی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جو مخلوق آسمان میں ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے اور بے شمار ستارے ہیں، یہ سب اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے جو قانون بنا دیا، جس کام میں ان کو لگا دیا، سورج کا جو کام ہے روزانہ طلوع ہونا، نکلنا، اور ایک رفتار اس کی چلنے کی اسپیڈ بتلا دی، اس سے چلنا اور پھر غروب ہونا، یہ کام برابر وہ کر رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا۔ چاند کے لیے طلوع و غروب کا وقت جو اس کو کام میں لگا دیا، جو بتلا دیا، وہ اس میں جکڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ستارے بے شمار
اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے. دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات جیسے سمندر اور دریا اور اسی طرح درخت اور پہاڑ اور دوسرے تمام حیوانات، یہ سب بھی اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں. جس غرض کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، دریاؤں سمندروں کو جس غرض کے لیے پیدا کیا، وہ اس غرض میں لگے ہوئے ہیں، اس غرض کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایسے ہی درخت کو اللہ تعالیٰ نے جس غرض کے لیے بنایا ہے وہ اس غرض میں لگا ہوا ہے، اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے. ایسے ہی سارے حیوانات، یہ سب اللہ کے قانون کے پابند ہیں. اتنا ہے کہ انسانوں میں جو مسلمان ہیں وہ خوشی سے اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو غیر مسلم اور کافر ہیں وہ چاروں ناچار مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے قانون کے جو حالات ہیں اس سے گزرتے ہیں. بھئی کون آدمی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ مرے؟ کوئی بھی آدمی مرنا نہیں چاہتا، کوئی آدمی بیمار ہونا نہیں چاہتا، کوئی آدمی تنگ دست ہونا نہیں چاہتا. اب یہ سب حالات سے دیکھو گزرنا ہی پڑتا ہے اس کو، انسان کو. موت سے اس کا گزر ہے ہی، بیماری آتی ہے اس کے اوپر. تو یہ اللہ کے قانون میں جکڑا ہو، کچھ نہیں کر سکتا انسان. مسلمان ہے تو یہ سمجھ کر یہ تو اللہ کا حکم ہے تسلیم کر لیتا ہے، اور جو کافر ہے، جو منکر ہے، اللہ کے احکام کو مانتا نہیں، تو وہ ناک رگڑ کر بھی یہ حالات سے اس کو گزرنا ہی پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہو. کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے اور دوسرے سب حیوانات، دریا، سمندر، درخت، سب اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں. تو پھر کتنی عقل سے یہ بات دور ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے اللہ کا قانون اور اللہ کا حکم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اسی کے سامنے جھکو اور اسی کی عبادت کرو، تو یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے، اور یہ کتنی عقل سے دور کی بات ہے. تم سوچتے نہیں کہ تم کتنے اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہو؟ تو پھر یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی فرما برداری کرو، تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کفر کرتے ہو، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یہ سجدے کی آیت ہے، سب لوگ سجدہ کر لیں. سجدے کی آیت جب پڑھی جائے تو پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ کم سے کم سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں، یا بیٹھے ہی بیٹھے سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر کہہ کر اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر بیٹھ گئے اللہ اکبر کہہ کر، تو بھی سجدہ ادا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کے سامنے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور ناخوشی سے جھکے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں تو نظر آتی ہیں مخلوقات میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے سایوں کو بھی دیکھ لو. بھئی چیزوں کا سایہ ہوتا ہے، درخت کا سایہ ہوتا ہے، مکان کا سایہ ہوتا ہے، خود انسان کا سایہ ہوتا ہے. یہ سائے بھی کتنے اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اس میں بھی غور کرو تم کہ صبح کے وقت، شام کے وقت دیکھو تو سایہ یہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے اس کے لیے کہ تیرے کو صبح اور شام کو بڑھنا ہے تو لمبا ہوتا ہے سایہ. ہر چیز کا سایہ لمبا اور بڑا. صبح کے وقت لمبا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے. تو یہ جو گھٹنا اس کا ہو رہا ہے سائے کا، یہ اس لیے کہ اللہ کے قانون اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے قانون کی وجہ سے گھٹ رہا ہے. تو انسان اس کا سایہ بھی جب اللہ کے قانون کے پابند ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات میں بھی اللہ کا پابند بن جائے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ،
اور ان کے سائے صبح اور شام یہ بھی جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے قانون کے پابند اور اللہ کے قانون کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور اللہ نے جو ان کے لیے قانون مقرر کر دیا، جو چاہ لیا، اس سے ذرہ برابر بھی وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ۔ آپ ان مشرکوں سے، کافروں سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب کون ہے، اسے پوچھو۔ تو اگر وہ اس کا جواب نہ دیں تو آپ یہ جواب دے دو کہ اللہ، آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے اور زمین کا رب بھی اللہ ہے۔ رب کے معنی پالنہار، آسمانوں کا پالنے والا، زمین کا پالنے والا یہ اللہ ہے، سب کا پالنہار گویا اللہ ہے۔ جب آسمان و زمین کا رب اللہ ہی ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو کیوں اس کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے؟ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ آپ کہہ دیجئے جب آسمان و زمین کا رب اللہ ہے، پھر تم نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا لیے، اللہ کے علاوہ بتوں کو تم نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے کام بنائیں گے، یہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے، اور ان کے سامنے تم جھک جاتے ہو اور ان کی پرستش اور پوجا کرنے لگتے ہو۔ تم کو سوچنا چاہیے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ جس کے سامنے تم جھک رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، جس کو تم معبود مان رہے ہو، وہ خود اپنے لیے نفع کا اختیار نہیں رکھتے، نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، خود اپنے لیے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنے اوپر سے ضرر کو، نقصان کو دور نہیں کر سکتے، تو تم کو کیا نفع پہنچائیں گے، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ لہذا جب ان کے قبضے قدرت میں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر تمہارا ان کے سامنے جھک جانا، عبادت کرنا، ان کو معبود ماننا، یہ سوائے جہالت کے اور حماقت کے کچھ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مومن اور اس کے مقابلے میں ایک کافر یہ برابر نہیں ہو سکتا، انجام کے اعتبار سے برابر نہیں۔ ایمان والوں کا انجام بہت بہتر کہ اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کل آخرت میں نجات دیں گے اور جنت کی نعمتیں دیں گے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا، شرک کیا، اللہ کو نہیں مانا، تنہا تنہا اس کی عبادت نہیں کی، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، تو ان کا انجام یہ دوزخ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ایمان والوں کا انجام الگ ہے اور کافروں کا انجام الگ ہے، اور بہت عام مثال سے سمجھا دی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ سوال کیا۔ ایک آدمی اندھا ہے، وہ آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا، نہیں دیکھ سکتا کچھ، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہ سب دیکھ سکتا ہے، تو کیا یہ دونوں کے اندر کچھ فرق ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بینا شخص وہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت جو بھی وہ آسانی سے پوری کر لے گا، اور جو اندھا ہے پریشان حال ہے، تکالیف کے اندر ہے، دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہے۔ جس طرح یہ اندھا اور بینا دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح مومن اور کافر انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، ایمان نہ لانے والوں کو اعمیٰ اور اندھے سے تعبیر کیا کہ اندھے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بینا، دیکھنے والے سے تعبیر کیا کہ مومن دیکھنے والا ہے اور کافر تو اندھا ہے۔ کیوں ایسا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل یہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. جیسا کہ آسمان اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. آسمان میں تھوڑا سا غور کرنے سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جو ذات ایسی بڑی قدرت والی ہو تو وہی صرف معبود ہوگا، اور کیسے ہو سکتا ہے. تو آسمان کے علاوہ چاند و سورج، ستارے، سمندر اور درخت کا پتا پتا، یہ سب توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور دلیلیں ہیں. پھر بھی یہ شخص، اس کو یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ حق بات کو مان نہیں رہا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ اندھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بالکل کھلے ہوئے ہیں، اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ تو اندھا ہوا. اور جو ایمان لانے والا ہے اس کو تو آسمان اور زمین، یہ تو بڑی مخلوق، اس کو تو پتے پتے میں اور ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اور وہ اس سے اللہ کو پہچانتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہوا دیکھنے والا. مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بینا فرمایا. تو جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اندھا اور بینا یہ برابر نہیں، اسی طرح مومن اور کافر انجام کے اعتبار سے برابر نہیں. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی، ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں، اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اندھیری اور جہاں ظلمت اور تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے، وہاں آدمی پریشان ہوگا، اپنا کوئی کام نہیں کر سکے گا. اور جہاں روشنی ہوگی تو آدمی اپنی حاجت، ضرورت وہ پوری کر لے گا. تو جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، دونوں میں بڑا فرق ہے، اسی طریقے سے مومن اور کافر انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، بڑا فرق ہے. یہاں پر کافر کو اور کفر کرنے والے کو، اس کے اس عمل کو اندھیرے سے اور تاریکی سے تشبیہ دی، اور ایمان والے کو اور اس کے اس عمل کو، ایمان کو، نور سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی کہ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، مومن اور کافر یہ بھی انجام کے اعتبار سے برابر نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں، کیا ان کو اس بات میں کچھ شبہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ جن کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کرنے والے ہیں؟ جو معبود ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، مخلوق معبود نہیں ہو سکتی. جو ہم پیدا کیے ہوئے ہیں مخلوق ہے، مخلوق معبود نہیں ہو سکتی. معبود کون ہو سکتا ہے؟ جو خالق، پیدا کرنے والا ہو. تو ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والا ہر چیز کا وہ اللہ ہے، تن تنہا، تو صرف وہی معبود ہوگا. اب جو لوگ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں، تو جن کی پوجا کرتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی چیز بنائی ہوتی، جیسے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ساری کائنات اللہ نے بنائی، ہر چیز بنائی، اگر اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے انہوں نے کچھ بنایا ہوتا، پیدا کیا ہوتا، تب تو یہ بات کچھ عقل میں آنے والی ہوتی کہ بھئی اللہ کے علاوہ انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے تو پھر یہ اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو ہے ہی نہیں. جو بت وہ خود بنا ہوا ہے تو وہ کیا کسی چیز کو بنائے گا؟ اس کو تو خود بنایا گیا ہے. تو جب وہ خود بنا ہوا ہے تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ خود بنا ہوا ہے تو کسی چیز کو بنا نہیں سکتا، اور جو بنا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، تو وہ معبود کیسے ہوگا؟ معبود تو وہ ہوگا جو پیدا کرنے والا، اور وہ تن تنہا صرف اللہ کی ذات ہے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شرکا، شریک بنا لیے.
کہ یہ بت بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہیں، جس طرح اللہ کی جائے گی ان کی بھی کی جائے گی؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکا بنا لیے کہ ان شرکا نے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہو، بس ان کے لیے یہ پیدا کرنے نے مشتبہ اور شبے میں ڈال دیا ہو کہ بھئی انہوں نے بھی پیدا کیا ہے تو پھر یہ شریک ہو سکتے ہیں اللہ کے، جبکہ بات یہ ہے نہیں، جیسا کہ بھی سمجھایا۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ تنے تنہا زبردست ہر چیز پر غالب ہے، اس کے علاوہ کوئی اس بات کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے اور اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھی جائیں اور اس کے سامنے اپنی مشکلات رکھی جائیں، بلکہ ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ سب چیز کا اختیار، نفع کا، نقصان کا، سب کچھ اختیار اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اسی کے سامنے جھکے، اسی کی عبادت کرے اور اسی سے مانگے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ان سے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ اپنی ضرورتیں اور حاجتیں میرے ہی سامنے رکھیں اور میرے ہی اوپر ایمان رکھیں، کیونکہ میرے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں۔ امید ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو صحیح راستے پر پڑ جائیں گے، صحیح راستے پر پڑ جائیں گے۔ تو دعا صرف ایسا ہی نہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنی اور ضرورتوں کے لیے کوشش کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی دکان کھولتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی اور کچھ کرتا ہے، تو اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے ہم کیسی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو دعا صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ اور ضرورت کے لیے ایک کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم اس کے لیے دعا کے ذریعے سے ایک کوشش کر لیتے ہیں کہ بھئی جس طرح دکان کھولی، ایک کوشش کی، چل گئی تو کہتے ہیں بھئی کامیاب ہو گیا، نہیں چلی تو کہتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا۔ دعا میں ایسا نہیں ہے، کوئی آدمی اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگتا ہے، اگر وہ چیز مل گئی تو فبیا، بہت اچھا، نہیں ملی تو بھی یہ نہ ملنا بھی رائے گاں اور بیکار نہیں گیا، کیونکہ حدیث میں دعا کو عین عبادت کہا گیا کہ تم نے مانگا مانگا مانگا، نہیں مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہو گئی، یہ خود عبادت ہے مانگنا، تو گویا تم نے ایک عبادت کی، یہ رائے گاں اور بیکار نہیں، اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا۔ تو دعا تو ہم کو عبادت سمجھ کر مانگنی ہے، چاہے اب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے وہ چیز جو مانگ رہے ہیں دے یا نہ دے، یہ سمجھ کر کہ یہ تو عبادت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میرے سامنے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو کوئی آدمی گھمنڈ کر کے تکبر اور بڑائی میں مبتلا ہو کر کہ میں تو کسی سے مانگتا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو ان کے لیے تو وعید بیان کی گئی۔ تو یہاں پر بھی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت سے تعبیر کیا کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ تو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، تو ان کا انجام جہنم ہے۔ تو گویا دعا کرنا، یہ دعا خود ایک عبادت ہے، اس لیے آدمی اگر اللہ سے مانگ رہا ہے تو وہ جو مانگ رہا ہے اس کو اگر نہیں مل رہا ہے تو بھی یہ عبادت اور اس کا اجر اور ثواب جو ہے اس کو حاصل ہے، مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔